مطلب پاؤں کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں، پاؤں کے جو ٹخنے ہیں. لیکن جیسے جیسے پین کلر اس کی استعمال کرتے ہیں ویسے ویسے اس کا درد اور بڑھتا جاتا ہے، لیکن اس میں جوڑ جو ہے یہ پتھرا جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بیسیکلی ٹھنڈی چیزوں کی وجہ سے، سرد چیزوں کے استعمال سے، بادی چیزوں کے استعمال سے. حالانکہ نوجوان ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو دیکھا گیا ہے کہ یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس طرح کی بیماریوں کا. یہ نیم گرم پانی، ٹھنڈا پانی سب سے پہلے اس میں بند کرنا چاہیے، اور کولڈ ڈرنک، اس کے بعد فاسٹ فوڈ، پھر بڑا گوشت، چکن وغیرہ بند کرنا چاہیے، بریانی وغیرہ بند کرنی چاہیے. ایسا پیشنٹ، اس کی درد کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ وہ لیٹ نہیں سکتا، لیٹے ہوئے بھی درد، بیٹھے ہوئے بھی درد ہر ٹائم، اور انگلیاں جو جوڑ ہیں یہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسب روایت آج بھی ہم نے وقت لیا ہے اپنے معزز مہمان پروفیسر حافظ فرحان حنیف صاحب سے، جو کہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور ہمیں مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی صحت کو کس طرح تندرست بنانا ہے اور معاشرے کے اندر سروائیو کرنا ہے، اپنے آپ کو تندرست رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کو بجا لانا ہے. اس حوالے سے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو جوڑوں کا درد ہے، مختلف اطباء نے، ڈاکٹروں نے اس کے اوپر بھی پروگرامز ریکارڈ کروا رکھے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جوڑوں کا جو درد ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی بزرگ کھڑے ہیں تو نماز کے دوران اگر رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ان سے اٹھا نہیں جاتا، تو عموماً ان کے جوڑوں میں سے آوازیں آتی ہیں اور ان کو کافی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور یہ مرض جو ہے باقاعدہ اب نوجوانوں میں بھی پایا جاتا ہے. حکیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے. ماشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب، سوال یہ ہے کہ جو جوائنٹس پین، جوڑوں کا جو درد ہے، اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں؟ جی، آپ نے سوال کیا ہے جوڑوں کے درد کے حوالے سے. اس میں آگے کافی قسمیں ہیں، لیکن دو قسموں کے اوپر ہم آج بات کریں گے. اس میں ہم بات کریں گے وجع المفاصل، ان کے جوائنٹس پین. جوائنٹس پین جو ہے یہ اس کے اسباب جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن میں کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے بات کروں کہ اس کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً جن کو یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں نماز پڑھتے وقت بڑی تنگی ہوتی ہے، جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو آواز آتی ہے کڑک کڑک کی. اس کے علاوہ عام روٹین میں چلتے پھرتے جب بھی خاص کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، اٹھتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، اور اس کی پین بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جو اس کی پین کی شدت ہے بعض اوقات اتنی ہوتی ہے کہ پین کلر یا کوئی انجیکشن لگوانے کے علاوہ آرام نہیں آتا. لیکن جیسے جیسے پین کلر اس کی استعمال کرتے ہیں ویسے ویسے اس کا درد اور بڑھتا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے اسباب پہ بات کریں تو یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے نا، جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال، بلغمی رطوبت والی چیزوں کا کثرت سے استعمال، پھر ٹھنڈے ماحول میں رہنا. کچھ لوگ سردی میں کام کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات گرمیوں میں اے سی چل رہا ہوتا ہے گاڑی میں یا گھر میں، تو اے سی سے یکدم باہر جاتے ہیں ہم، تو اس سے بھی یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اب جب آپ یہ ایک سسٹم بنا لیں کہ جب بھی آپ نے گاڑی سے اترنا ہے یا اے سی والے روم سے نکلنا ہے تو تھوڑی دیر پہلے اے سی بند کر دیا جائے، تاکہ روم ٹمپریچر کے اوپر جب آ جائے پھر آپ باہر نکلیں. اس سے ایک تو آپ کے جو ہیں پٹھے وہ کمزور نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ یہ جو جوڑوں والا مسئلہ ہے نا، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کی علامات میں جو ہے، علامات اس کی آپ کے سامنے ہیں. جب جوڑوں میں درد ہوتی ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنے بھی جوڑ ہیں، جوڑوں کے اوپر ان کے رباط جو ہیں نا وہ ان کے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی حرکات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. سوزش بھی ہوتی ہے یا ہاں نہیں؟ جی، اس میں سوزش بھی، جب جوڑ جو ہے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کیا، پھر بعض اوقات اندر ورم ہو جاتے ہیں، ورم کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے، اور اس سے جو پین ہے وہ حد سے زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک اس کا جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ، جو علامت ہے وہ درد شدید اور درد، پھر سوزش. ہاں، درد، سوزش پلس آواز آنا.
ٹھیک ہے، یہ اس کی بنیادی علامات ہیں، اس سے آپ کو ججمنٹ ہو جاتی ہے کہ میرے جوڑوں میں مسئلہ آ گیا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اس میں آواز تو گھٹنوں کے اندر سے آئے گی یا ہاتھوں کے، تو جو پاؤں ہیں مطلب پاؤں کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں، پاؤں کے جو ٹخنے ہیں؟ جی، جب یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جائے گی تو اس کے مزاج میں خشکی اور گرمی بڑھ جائے گی، جب بڑھ جائے گی تو اس سے پھر خشکی جب اس کے اندر حد سے زیادہ آ جائے گی تو رطوبات کی کمی ہو جائے گی۔ اب اس کا مزاج ہم کیا کریں گے، گرم تر، اس کو ایسی ادویات دیں گے جن کے اندر پہلے تو گرم خشک اغذیہ تھوڑی سی دیں گے، ادویہ دیں گے، اس کے بعد گرم تر دیں گے، اس کا علاج زبردست قسم کا ہو جائے گا۔ ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ہم بڑا گوشت بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد چاول اس کے بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اس طرح کے ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک وغیرہ بند کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے اکثر اوقات اسے تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے کہ 1-2 دن درد کو تھوڑا سا برداشت بھی کرے، اور برداشت کیا، پین کلر وقتی طور پہ اسے فوراً آرام دے دیتی ہے لیکن وہ مستقل علاج نہیں ہے۔ اب وہ پین کلر کھائے گا، وقتی طور پہ تو ریلیف مل جائے گا لیکن وہ کچھ عرصے بعد 2-4 دن 6 دن بعد وہ مسئلہ اس کا بڑھ جائے گا۔ اس لیے پہلے تو اس طرح کا پیشنٹ یہ بات سمجھ لے کہ جب یہ نسخہ جو میں بتاؤں گا یا ڈائٹ پلان یہ جب عمل کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ نے صبر بھی کرنا ہے۔ صحیح۔ 2-4 دن لگیں گے، اس کے بعد آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، تو پھر انشاءاللہ یہ جو نسخہ بتاؤں گا اس سے انشاءاللہ آپ 100% بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا جوڑوں کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ بوڑھوں کے لیے تو خاص کر کے یہ تحفہ ہے، ان کے لیے تو بڑی مفید چیز ہے، انہیں یہ استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، عموماً یہ دیکھا گیا جن لوگوں کا کام اس طرح کا ہے کہ بیٹھنے کا کام ہے، دفتروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہ، اور زیادہ کوئی چہل قدمی والا بھاگ دوڑ والا کام نہیں ہے مضبوط ہیوی، تو ان کو بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا، اب فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور اس طرح کی جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، سموسے پکوڑے وہ کھاتے ہیں، دفتر میں منگوا لیتے ہیں، تو ان کو بھی یہ شکایت، اب حالانکہ نوجوان ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو دیکھا گیا ہے کہ یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس طرح کی بیماریوں کا، تو اس کو بھی یہ بھی وہی صورت ہے اس جوائنٹ پین کی؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، جو لوگ ورکنگ نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں اور کام نہیں کرتے تو اس سے بھی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے، فاسٹ فوڈ کھائیں گے، پھر آپ کی ورزش ہے نہیں، تو یہ جو جوڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، جب ہم چلتے ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے ان کے اندر خون کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم چلیں گی نہیں، آپ دیکھیں جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے 2-4 دن وہ لیٹا رہے تو اس کے جسم کے اندر کمزوری لاغری آ جاتی ہے، تو انسان جو چلتا پھرتا ہے اس کے خون کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے تو وہ فٹ رہتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم صبح کے ٹائم ایکسرسائز لازمی کریں، اور اس میں گرم پانی کا استعمال لازمی ہونا چاہیے، نیم گرم پانی، ٹھنڈا پانی سب سے پہلے اس میں بند کرنا چاہیے، اور کولڈ ڈرنک، اس کے بعد فاسٹ فوڈ، پھر بڑا گوشت، چکن وغیرہ بند کرنا چاہیے، بریانی وغیرہ بند کرنی چاہیے، تو یہ اس کا بڑا زبردست علاج ہو جائے گا۔ یعنی یہ احتیاط ہے، جی جی، پرہیز ہے اس کا، جی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بڑا آسان سا ہے، آپ کے پاس الحمدللہ بڑی جگہوں پہ پنسار سٹور مل جاتے ہیں، تو پنسار سٹور سے یہ چند چیزیں آپ نے لینی ہیں، اس کا پاؤڈر کرنا ہے، صبح و شام کھانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1 مہینے کے اندر آپ انشاءاللہ میسج کر کے بتائیں گے کہ ہمارا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا ہے۔ نسخہ بڑا آسان سا ہے اور ہر پنسار سٹور سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ نسخے میں بڑی سمپل سی چیزیں ہیں، ایک تو ہے ہنزل تمے کو کہتے ہیں، جیسے کوڑ تمہ بھی عام الفاظ میں سے کہا جاتا ہے، اس کا گودا لے لینا ہے، اس کے علاوہ مصبر لے لینا ہے، مصبر کے بعد آپ نے لینا ہے نشادر ٹھیکری، یہ تینوں چیزیں آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ سونڈ، جو ادرک خشک ہے اس کو ہم سونڈ کہتے ہیں، سونڈ آپ نے لینی ہے 250 گرام، یہ تینوں چیزیں 100 گرام، سونڈ 250 گرام، یہ ساری چیزیں گرینڈ کر کے اس کا کیپسول بھر لیں، صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ کیپسول استعمال کروائیں، چائے کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر آپ ٹیبلٹ بنانا چاہیں تو کنوار گندل، گھیکوار بھی کہا جاتا ہے اسے، ایلوا بھی کہا جاتا ہے، وہ لے لیں آپ، اس کا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، گودا لے کے اس کے اندر اس کو یہ پاؤڈر مکس کر کے تو اس کی ٹیبلٹ بنا لینی ہے، تو آپ اس کی ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1 مہینہ آپ استعمال کریں، اور کھانے میں آپ گرم تر چیزیں جیسے سبزیاں ہیں،
صبح کے ٹائم دلیا گندم استعمال کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سبزیاں استعمال کریں، کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی. اس میں اگر بکرے کا گوشت تھوڑا سا ڈال لیں تو زیادہ یہ جو اچھا ہے. سبزیاں ہیں یہ تو ٹھنڈی نہیں ہوں گی؟ نہیں، اس میں اس کا مزاج جو بنتا ہے نا، آپ نے بکرے کا گوشت تھوڑا سا اس میں شامل کرنا ہے، اور شلجم، گاجر، مولی، کدو، توری، ٹنڈے، حلوہ کدو، اس میں جب گوشت تھوڑا سا ڈالیں گے، باقی سبزی ہوگی تو یہ مزاج بن جائے گا گرم تر، ٹھیک ہے. یہ استعمال کروانی ہے سبزیاں. تو انشاءاللہ سالن زیادہ استعمال کروانا ہے، روٹی کم استعمال کروانی ہے. اس میں آپ کو میں ایک قہوہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ ساتھ قہوہ بھی پی لیں تو اور اچھا رزلٹ آ جائے گا. اس میں آپ نے ادرک لے لینا ہے 1 ٹکڑا چھوٹا سا، لہسن لے لینا ہے 1 توری، اور ساتھ آپ نے سونف لے لینی ہے. 1 کپ پانی میں تینوں چیزیں ملا کے شہد سے میٹھا کر کے یا گڑ سے میٹھا کر کے تو وہ استعمال کروانا ہے. انشاءاللہ جو مرض ہے جوڑوں کا شہد ٹھیک اور ہو گڑ جائے گا. سے میٹھا کرنے سے آپ کی مراد اس سے بھی زیادہ میٹھا ڈالنا ہے یا یہ ڈال لیں؟ میٹھا چینی نہ استعمال کریں، تو میٹھے کی جگہ پہ چینی کی جگہ پہ گڑ یا شہد استعمال کر لیا جائے، کیونکہ لہسن کی وجہ سے کڑواہٹ اس میں ہوگی زیادہ. صحیح سے. اچھا کیم صاحب، بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پیدائشی طور پہ تو لوگوں کے جوڑ جو ہیں وہ سخت نہیں ہوتے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد ان کے جو جوڑ ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ہاتھ مڑ جاتے ہیں، جوڑ سخت ہو جاتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جی اس کو کہتے ہیں جوڑوں کا سخت ہو جانا، ہارڈنس آف جوائنٹ. تو یہ بڑا آج کل مسئلہ ہے کہ جو لوگ پین کلر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی، جسم میں درد ہوئی تو آپ نے فوراً دوائی لے لی. جب بھی درد ہوئی بغیر کسی مشورے کے ڈاکٹر کے یا گھر میں رکھی طبیب کو ہوتی ہیں دکھانے کے، پونسٹان لینے، ڈکلوران لینے، بالکل اس طرح کی جو آپ میڈیسن پڑی وہ ہوتی جب ہیں. میڈیسن ڈیلی بیسس پہ لیتے رہتے ہیں، اور کھانے میں غذا کیا کھاتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، یورک ایسڈ کا جم جانا، پھر ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتے، کولڈ ڈرنکس تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ، ٹھنڈے پانی کا استعمال بہت، اور کئی تو اتنا زیادہ ٹھنڈا پیتے ہیں کہ ہم لوگ پی نہیں سکتے، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینا، ٹھیک ہے. اس کے بھی جو جوڑوں کا جو درد ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے سمٹمز ہیں، لیکن اس میں جوڑ جو ہے یہ پتھرا جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بیسیکلی ٹھنڈی چیزوں کی وجہ سے، سرد چیزوں کے استعمال سے، بادی چیزوں کے استعمال سے، اور یورک ایسڈ جب جم جاتا ہے تب یہ مسئلہ بنتا ہے. لیکن اس میں تب مسئلہ کم ہوتا ہے، لیکن جب لوگ ادویات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں نا، پین کلر، تو پھر وہ درد کی دوائیاں کھانے سے آہستہ آہستہ ایسا وقت آتا ہے کہ یہ جوڑ جو ہے وہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک وقت آتا ہے پیشنٹ کے اوپر کہ وہ دوائیاں کھا کھا کے، پہلے وہ پیناڈول کھاتا ہے، بعد میں کچھ عرصے بعد وہ بھی اثر نہیں کرتی، پھر وہ اس سے اوپر چلا جاتا ہے، ڈیکسامکس لیتا ہے، نیبرول لیتا ہے، جب اس سے بھی آرام نہیں آتا تو پھر وہ انجیکشن لگواتا ہے، جب انجیکشن سے بھی آرام نہیں آتا تو اس کا مطلب کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے. پھر جب کسی چیز سے آرام نہیں آتا وہ نشہ ور اسے چیزیں دی جاتی ہیں کہ وہ سویا رہے، لیکن اس سے بھی اسے فاقہ نہیں ہوتا اور طبیعت بگڑ جاتی ہے. تو پھر اکثر اوقات پھر وہ طبیب کے پاس آتے ہیں ایسے پیشنٹ، یا جراحت میں وہ پٹیاں وغیرہ کرواتے ہیں، تو پھر جا کے وہ پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے. ایسے پیشنٹ کو سنبھالنا سب سے مشکل ہے. کیوں؟ ایسا پیشنٹ، اس کی درد کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ وہ لیٹ نہیں سکتا، لیٹے ہوئے بھی درد، بیٹھے ہوئے بھی درد ہر ٹائم، اور انگلیاں جو جوڑ ہیں یہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض کے تو سوجنے کے بعد سختی اتنی آ جاتی ہے وہ سیدھے ہی نہیں ہوتے جلدی. تو اس کا علاج بڑا آسان سا ہے، لیکن اس میں بھی سب سے پہلے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اس میں ہمیں اپنی ڈائٹ پلان کو بہتر کرنا چاہیے. اس کی علامات تو آپ کے سامنے فوراً آ جائیں گی، کیونکہ اس کی جو جھلیاں ہیں، کریاں ہیں، وہ سخت ہو جاتی ہیں جوڑوں کی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جوڑ جو ہے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. پھر اس مرض میں بخار بھی رہتا ہے، اکثر اوقات بخار ہو جاتا ہے مریض کو، ٹھیک ہے، اور جوڑ جو ہیں وہ پتھرا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کی علامات میں سے ہیں. جب ان چیزوں میں سے، ان علامات میں سے پائی جائے نا، تو سمجھ جائیں یہ جو ہے آپ کے جوڑ جو ہیں سخت ہو چکے ہیں. تو پھر اس کے لیے آئل کی مالش دی جاتی ہے، تاکہ آہستہ آہستہ ڈیلی مالش کی جائے. پینے کے لیے گرم پانی دیا جاتا ہے، پھر پانی کی گرم ٹکور بھی کروائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوائی دی جاتی ہے جس سے ان کا مسئلہ حل ہو سکے. تو اس طرح کے پیشنٹ کو بھی آپ کو پہلے تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ یکدم جیسے یہ نشہ نہیں انسان کرتا ہو تو اسے آپ کہہ دیں نشہ چھوڑ دے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، چھوڑا نہیں جاتا. اسی طرح سیم یہی کنڈیشن اس والے پیشنٹ کی ہوتی ہے کہ اس کو جب آپ دوائی چھڑواتے ہیں نا، یا کہتے ہیں، اور یہ دوائی پہلے چھوڑتا نہیں ہے، اکثر اوقات جب اس کی حد ہو جاتی ہے نا، اس کے اوپر کوئی دوائی اثر ہی نہیں کرتی، تب پھر یہ جو ہے نا پلٹتا ہے. زیادہ تر پیشنٹ جو ہے پہلے نہیں پلٹے، وہ پین کلر کھا کے ہی گزارا کرتے ہیں.
تو یعنی جو وہ بھی وقتی سکون حاصل کر لیتے ہیں تو لیکن جو اس کی جڑ ہوتی ہے اس کو ختم نہیں کرتے. ایسے مریضوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سٹارٹنگ میں ہی وہ ہمت کریں اور ہربل علاج کروا لیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بڑھے گا ہی نہیں. اگر وہ علاج نہیں کروائیں گے، وقتی طور پہ پین کلر کھاتے رہیں گے تو اس مرض سے ان کے جوڑ جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے. جب جوڑ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ شدت سے اس کی شدت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، تسبیح کرنا، ہر چیز ہی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی پھر وہ ہیوی سے ہیوی ڈوز لیتے رہیں گے، ایسا اس طرف جائیں گے. صحیح. تو اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے جو آپ کا ہربل علاج ہے؟ اس کا ہربل علاج جو ہے بڑا آسان سمپل سا ہے. ایک تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے کھانے پینے میں، اسے چاہیے کہ خشک، پہلے تو گرم خشک اسے اغذیہ دی جائیں. اس کے بعد اسے گرم تر چیزیں، وہ ڈائٹ پلان بڑا آسان سا ہے. صبح کے ناشتے میں دلیا گندم کا دیں، اس میں بادام کی گری اور میوہ کوٹ کر ڈال دیں، دیسی گھی میں بنا کے دیں، ٹھیک ہے، یا باداموں کا حلوہ بنا دیں، ٹھیک ہے، یہ انہیں کھلائیں. ادرک کا مربع صبح کے ناشتے میں دے دیا جائے، بہترین چیزیں ہیں. اس کے بعد دوپہر میں بکرے کا گوشت بالکل تھوڑا سا ہو یا دیسی مرغی بالکل تھوڑی سی ہو، سبزی زیادہ ہو. سبزی میں گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، ان میں سے کوئی بھی سبزی اس میں گوشت ڈال کے سالن کھلایا جائے. اس کی روٹی چند دن بند کر دی جائے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بڑی جلدی اسے فرق پڑ جائے گا. اور پھلوں میں خربوزہ اور پپیتا، انگور، یہ تینوں پھل اسے زیادہ کھلائے جائیں. امرود کا بھی استعمال کروائیں. انشاءاللہ پیشنٹ بڑی جلدی کیور ہو جائے گا. اور قہوے کے طور پہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ادرک کا قہوہ بڑا زبردست ہے. ادرک کا قہوہ لے لیں، ادرک اور اس میں لہسن تھوڑا سا ملا لیں، سونف ملا لیں، ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزوں کا اور پودینہ تھوڑا سا اس میں شامل کر کے 4 چیزوں کا قہوہ بنا کے دے دیں. صبح شام وہ قہوہ پئیں. انشاءاللہ بڑی جلدی جوڑوں کا درد ہے یہ پتھرا جانا یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. نسخہ اس میں بڑا آسان سا ہے، سمپل سا ہے. وہ نسخہ تقریباً کم از کم 1 سے 3 ماہ تک استعمال کروانا ہے. رزلٹ 15 دن بعد آپ کو بڑا زبردست مل جائے گا. آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے گا. جو آپ پوری زندگی دوائیاں کھاتے آ رہے ہیں 2 4 سال 5 سال سے، تو آپ کا 1 2 ماہ میں انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. بعد میں اپنی لائف گزاریں انشاءاللہ، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. نسخہ بڑا آسان سا ہے، سمپل سا ہے، نوٹ کر لیں. سونڈ ہے، نشادر ٹھیکری ہے، سنا مکی ہے، کالی مرچ ہے اس کا، اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے سورنجہ شیریں. یہ ساری چیزوں کا آپ 100 گرام لے لیں. اس کا پاؤڈر کر لیں. اس کا 00 کیپسول بھر لیں. 00 کیپسول صبح دوپہر شام 3 ٹائم تازہ پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ دے دیں. یہ بہترین اور زبردست قسم کا جو ہے نا علاج ہے. اور جس کو سٹارٹنگ میں مسئلہ ہے نا ابھی شروع ہی ہوا ہے تو وہ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلے دوسرے دن ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جس کا مسئلہ تھوڑا سا پرانا ہے تو وہ 2 سے 3 ماہ اسے لگ سکتے ہیں. کھانے کے بعد یا کھانے کے بعد یہ پین کلر جب بھی لینا وہ کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد استعمال کرنی چاہیے کھانے کے. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے اور عوام الناس کی خدمت کا کام آپ سے لیتا رہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے بیان کیا کہ جوڑوں کا جو درد ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہوتی ہیں اور ان کا آسان ترین جو علاج ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ہم پین کلر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وقتی سکون کے لیے، وہ بعد میں کس قدر ہمارے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے مسئلہ. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مستند جو آپ کے پاس اطباء ہیں ان سے لازمی مشاورت کریں. اگر کوئی اس طرح کا آپ کے خاندان میں اہل و عیال میں کوئی کیس بنتا ہے تو آپ لازمی مشورہ ضرور کریں. بعض لوگ اس چیز کو ایزی لیتے ہیں لیکن بعد میں بڑے مسائل بن جاتے ہیں. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں کبھی بھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے. آپ کا اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.